ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورہ فیل، اس کا نام پہلی آیت کے اندر لفظ فیل سے ہے، بِأَصْحَابِ الفیل۔ فیل کے معنی ہاتھی اور اس کی جمع فیلہ آتی ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ یمن والے پہلے سب عرب اور کہہ لیجیے مشرک تھے، بعد میں سن 70 عیسائی کے اندر اسعد ابی کرب نامی ایک آدمی کے ذریعہ یہودیت کی نشر و اشاعت ہوئی، اور بعد میں پھر 340 عیسوی کے اندر نصرانیوں کا، عیسائیوں کا غلبہ ہوا، اور کسی وجہ سے روم کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا کہ کوئی اپنی فوج بھیج کر وہاں سے یہودیوں کا خاتمہ کر دو اور عیسائی سلطنت قائم کر دو۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی فوج ابرہہ نامی آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ ابرہہ نے وہاں آ کر یہودیوں کے خلاف بڑی کارروائی کی اور اپنی ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ ان کا دین عیسائی تھا۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ مکہ جہاں پر کعبہ موجود ہے، اس کعبہ کی وجہ سے لوگوں کی توجہ مکہ کی طرف ہے، اور اس گھر کی وجہ سے مکہ والے، قریش والے ہر طرح کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیاسی فائدہ، معاشی فائدہ، قومی فائدہ۔ تو اس نے یہ سوچا کہ صنعا جو یمن کا دارالسلطنت ہے، وہاں پر کیوں نہ ایک کنیسہ بنا دیں۔ چنانچہ قلیس نامی ایک کنیسہ بنایا، بہت ہی شاندار، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں کا حج، عرب والوں کا حج مکہ کے بجائے صنعا کی طرف پھیر دیا جائے، اور اس طرح سے کعبہ کی وجہ سے جو سہولتیں قریش کو حاصل ہیں، جو فائدے حاصل ہیں، سیاسی، مادی، اقتصادی، دینی، ہر طرح کا فائدہ، ہم اسے پھیر کے صنعا کی طرف لے آئیں اور لوگوں کا حج کعبہ کے بجائے صنعا کے قلیس نامی کلیسا کی طرف ہو۔ اس کے اس ارادے سے جب عرب والے واقف ہوئے تو یا تو قریش یا عرب میں سے دوسرے کچھ لوگ یا ایک آدمی نے جا کر رات میں کلیسا کے اندر کچھ الٹا سیدھا کیا، بعض روایات کے اندر کی آگ لگا دی، لیکن راجی یہ ہے کہ اس نے غلاظت وغیرہ اس کلیسا کے اندر پھینک دی، قضائے حاجت کیا اور چلا آیا۔ ابرہہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے بڑے غصے میں کہا کہ عربوں کا یہ گھر ہم گرا کے رہیں گے۔ چنانچہ بہت بڑی فوج لے کر کے صنعا سے، یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں بعض عربی قبائل نے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ ذو نفر نامی ایک یمنی سردار نے بڑی فوج جمع کر کے ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر وہ شکست کھا گیا اور وہ خود ابرہہ کی قید میں آ گیا۔ آگے خثام کے علاقے میں نوفیل ابن حبیب الخثمی
नामी आदमी ने उसका रास्ता रोकना चाहा, उससे जंग किया, मगर वो भी शिकस्त खा गया और इस तरह से वो भी अबरहा की क़ैद में आ गया। और अबरहा मक्का में काबा को गिराने के लिए जब आ रहा था, इन दोनों को उसने अपने साथ लिया। नुफैल को कत्ल करना चाहा था, मगर किसी वजह से फिर माफ़ कर दिया। जब ताइफ के पास उसका गुज़र हुआ तो ताइफ वाले डर के मारे कि कहीं उनके बुत को तोड़ ना दे, इसलिए उन्होंने बज़ाहिर उसकी अताअत कबूल कर ली और अबू रगाल नामी एक आदमी को भेज दिया रास्ता बताने के लिए। अबू रगाल बाद में मरा या मारा गया और उसकी कब्र को अरब वालों ने संगसार किया। जब अबरहा, जब उसकी फ़ौज के अंदर कुछ हाथी भी थे 10, 12, 13, और जिस हाथी पर वो सवार था उसका नाम महमूद था। जब मेना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान जब वो पहुंचा तो उसने अपने आदमियों को भेजा कि मक्का वालों के जितने ऊँट वगैरह मवेशी हैं उन सबको ले आओ। चुनांचे उसके आदमियों ने मक्का वालों के जानवर हाँक के अबरहा के पास पहुंचा दिया और उन जानवरों में ऊँटों में 2 से ऊँट अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। फिर अबरहा ने ख़बर भेज दी मक्का वालों के पास और ख़ास तौर पर अब्दुल मुत्तलिब के पास, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार थे। ख़बर भेजी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपको बात करना हो तो आ जाएं। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास गए। अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखकर बहुत इज़्ज़त की, बल्कि तख्त पर से उतर के नीचे आ गया और अब्दुल मुत्तलिब के साथ फ़र्श के ऊपर बैठा और उसने कहा कि हम तुम लोगों से जंग करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ़ काबा को गिराना चाहते हैं। और अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप किस लिए आए हैं, आप कौन सी बात करना चाहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आपके आदमी हमारे 200 ऊँट पकड़ के ले आए हैं, हमें हमारे ऊँट वापस कर दीजिए। अबरहा तो पहले अब्दुल मुत्तलिब को देखकर उसके दिल के अंदर उनका वक़ार और उनकी अज़मत बैठ गई थी। जब देखा कि अपने बाप दादा के घर के सिलसिले में बात करने के बजाय सिर्फ़ अपने ऊँटों की बात कर रहे हैं, तो उसकी निगाह में उनकी वक़ात कम हो गई और उसने कहा, हैरत है, मैं तुम्हारे बाप दादा के घर को गिराने आ रहा हूँ और मुझसे सिर्फ़ ऊँटों की बात करते हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अना रब्बुल बैत वलिल बैति रब्बुन यहमी, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और खाने काबा का मालिक अल्लाह है, उसका रब है जो खाने काबा की हिफाजत करेगा। अबरहा ने कहा, आज इस घर को गिराने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम जानो और इस घर का रब जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने। चुनांचे अबरहा ने कहा अपने आदमियों के से कि इनके ऊँट 200 ऊँट इनके हवाले कर दो। अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था और मक्का वालों को भी कि अबरहा का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ी फ़ौज लेके आया है। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से कहा कि तुम लोग अपने सामान, बच्चों वगैरह को लेकर कहीं पहाड़ में चले जाओ और ख़ुद मक्का के सरदारों को लेकर जाके खाने काबा के दरवाज़ा पकड़ के अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे सरदारान कुरैश, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी शुरू की। गौर करें,
خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے اور مکہ والے بت پرست تھے، مگر اس نازک موقع پر انہوں نے بتوں کی طرف رخ کرنے کے بجائے ایک اللہ رب العالمین کو پکارا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کی کشتیاں بھنور میں پھنستی ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور ہر طرح کی اطاعت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرتے ہوئے۔ اور عبد المطلب نے بھی مکہ کے سرداروں کے ساتھ، قریش کے سرداروں کے ساتھ ایسے ہی کیا، بتوں کی طرف رجوع نہیں کیا، حالانکہ 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، بلکہ ایک اللہ واحد قہار کو پکارا۔ آج کل ہمارے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ ٹی ٹی ایس اصلی سنی کہتے ہیں، اللہ رحم کرے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات میں بھی وہ داتا اور خواجہ ہی کے نام کی دہائی دیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے بہت بڑے عالم یا ان کے سردار، ان کے گرو باقاعدہ اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 400 سال بعد پیدا ہوئے اور پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ کیسے معلوم ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور غوث پاک ہیں اور مشکل کشا ہیں؟ لیکن جب یہ سردار کا حال ہے تو پھر ان کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، اذا کان الغراب امام قوم سیہدیہم طریق الحالکین۔ جب کسی قوم کا سردار کوا ہو تو اس قوم کو بربادی ہی کی راہ کی طرف لے جائے گا، برباد کر دے گا۔ ان کے سردار اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مشکل آتی ہے اور کافروں کا حال یہ ہے کہ جب وہ پھنستے ہیں، ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو انہیں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور یاد نہیں آتا۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ عبد المطلب اور قریش کے دوسرا سردار، انہوں نے ایک اللہ رب العالمین کو پکارا کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اسی گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد عبد المطلب بھی اپنے بچوں کو لے کر کسی پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ ابرہہ نے ادھر جب دیکھا کہ اس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اپنی ہاتھی کو آگے بڑھایا۔ یہ سن 571 عیسوی کا حال ہے۔ بہت بڑی فوج، کہتے ہیں 60,000 فوج لے کے آیا تھا۔ اپنے ہاتھی محمود نامی ہاتھی کو اٹھایا تو نفیل ابن حبیب جو اس کی قید میں تھے جا کے ہاتھی کا کان پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ابرک محمود، اے محمود بیٹھ جاؤ، اللہ رب العالمین کے گھر کی عظمت کے پیش نظر۔ اور اس کے بعد وہ تیزی سے بھاگ کے کہیں پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ چنانچہ ابرہہ نے ہاتھی کو آگے بڑھانا چاہا، لیکن کتنا ہی کوشش کرتا تھا، خانہ کعبہ کی طرف محمود بڑھنے کے لیے تیار نہیں، فوراً بیٹھ جاتا تھا
اور اس کے پیچھے سارے ہاتھی بھی بیٹھ جاتے تھے۔ ایک ہاتھی نے ذرا سا دلیری دکھائی تو اس کو بھی سنگسار کر دیا گیا۔ شام کی طرف محمود کو دوڑاتے تیزی سے دوڑتا، طائف کی طرف، یمن کی طرف تیزی سے بھاگتا، اور جب خانہ کعبہ کی طرف دوڑانا چاہتا تو وہ بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے پرندوں کو غول در غول پرندے بھیج دیجئے جو بحر احمر کی طرف سے آئے تھے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا اور ہر پرندے کے ساتھ 3 پتھر، ایک چونچ میں اور 2 ان کے اس میں، اور اس طرح سے انہوں نے غول کے غول ابابیل، بعض لوگ یہ خاص قسم کی چڑیا کو ابابیل کا نام دیتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابابیل سے مراد یہ غول در غول چڑیے، بے شمار پرندے آ گئے اور انہوں نے ان کنکریوں کو جو چنا کے دانے کے برابر تھے، ان کنکریوں کے دانے کو ان پر گرانا شروع کیا۔ جس کے اوپر بھی ایک کنکری گرتی تھی سر سے لے کے پیر تک پیٹ وغیرہ پھاڑتے ہوئے نیچے چلی جاتی، اور اس طرح سے ابرہہ اور اس کے فوجی بھاگے اور پرندے اپنا کام کر رہے تھے، راستے میں مرتے گئے۔ ابرہہ مرا وہاں تو نہیں مرا تھا بلکہ راستے میں اس کی انگلیاں کٹتی گئیں، جسم کے اعضاء کٹتے گئے۔ صنعاء پہنچا تو اس کا سینہ پھٹ گیا اور مر گیا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ کہ اس زمانے میں عیسائیت یا نصرانیت مشرکین مکہ کے دین سے ان کا دین زیادہ ٹھیک تھا، مگر اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے، اور دراصل یہ توطیہ ہے، پیش خیمہ ہے کہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کافروں کی حفاظت نہیں بلکہ اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اور یہ واقعہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہوا تھا، عرب کے اندر، قریش کے اندر بالکل معروف تھا، اس لیے قرآن مجید میں اس واقعے کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی گئی، اس لیے کہ یہ قصہ سب کو معلوم تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک بات اور سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، اور بھیجتے ہوئے انہیں وصیت کی، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ تم یمن جا رہے ہو، یمن والے اہل کتاب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارے یمن والے یہودی یا عیسائی تھے، عرب بھی تھے، مشرکین بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جاہلوں کو سمجھانا تو آسان ہے، مگر یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں انہیں دین کا علم بھی ہے، انہیں سمجھانے کے لیے مزید حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے، اور چونکہ یہود و نصارہ ہونے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہیں، اس لیے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس کے مخاطب سارے لوگ ہیں، پوری قوم ہے، پوری امت ہے۔ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل، کس طرح سے کیا سلوک، رب کا، تیرے رب نے،
بأصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. اور میں نے بتایا اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے اور فیل مفرد ہے، اس کی جمع فیلہ آتی ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قید کہتے ہیں سازش کو، پیٹھ پیچھے یا ویسے ہی انسان کوئی سازش کرے تو اسے قید کہا جاتا ہے. تو ان کی سازش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے اور لوگوں کا حج کعبہ کے بجائے قلیس نامی کلیسا کی طرف جو صنعاء میں ہے یمن میں اس طرف پھیر دیا جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ان کی چالوں کو اللہ رب العالمین نے بیکار نہیں کر دیا؟ یقیناً بیکار کر دیا. اس صورت کو آپ غور سے پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر توحید کا درس بڑے اچھے پیرائے میں دیا ہے. اگرچہ لفظ توحید کا کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہی بتا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کو مکہ کے قریش اور کافروں کے دیوی دیوتا نے نہیں بچایا، بلکہ صرف ایک اللہ نے. اور عبد المطلب نے خود کہا تھا والبیت لہ رب یحمی، اللہ کا گھر اس کا رب ہے، اللہ کعبہ خانہ کعبہ اس کا رب ہے جو اس کی حفاظت کرے گا. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو سمجھا رہے تھے کہ تم نے اس نازک موقع پر اپنے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ دیا تھا، تو اب جب کہ اللہ رب العالمین کا تمہارے اوپر احسان ہوا ہے اور پرندوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی فوج کا صفایا کر دیا، تو آخر تم اس اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور میں بتا چکا ہوں کہ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن ساری امت اس کی مخاطب ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. خفیہ سازش کو قید کا نام دیا جاتا ہے، اور ابرہہ کی سازش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا کے لوگوں کا حج یمن کی طرف صنعاء میں جو کلیسا اس کی طرف پھیر دیا جائے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ رب العالمین نے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیج دیا. یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے اور ان کا رنگ سیاہ تھا. ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، یعنی ہر پرندہ 3 کنکریاں لیے ہوئے تھا. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل. سجیل یہ فارسی کے اندر سنگ گل ہے. مٹی کے گارے کو پکا دیا جائے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مٹی کے گارے کا جو پتھر تھا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پرندے پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینکتے تھے. اور اسی حجارت من سجیل کو حجارت من طین سورہ زاریات کے اندر بتایا گیا ہے، مٹی کے گارے سے بنے ہوئے پتھر.
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ پرندے مٹی کے بنے ہوئے مٹی کے گارے سے جو بنا ہوا پتھر تھا، وہ پتھر ان کافروں کے اوپر ابرہا کی فوج کے اوپر پھینک رہے تھے، اور یہ گولیوں کا کام، بندوق کی گولیوں کا کام کر رہے تھے، جس کو بھی یہ پتھر لگتے اس کا قصہ پھر تمام ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ عصف کہتے ہیں بھوسا کو۔ انسان جب کھیت سے غلے کاٹ کے لاتا ہے اور غلوں کو، دانوں کو پودوں میں سے نکالتا ہے، تو دانے کے بعد جو بچا ہوا حصہ اس کو بھوسا کہتے ہیں، اور وہ جانوروں کے کھلانے کے کام آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اللہ رب العالمین نے معقول، یہ اکلا یاکلو کے معنی کھانے کے ہیں، معقول یہ اسم مفعول ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا ہے وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، اور دانہ اناج بھوس والا، یعنی دانے کو نکال لیں جو چھلکا بچتا ہے، اس کو عصف کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان پرندوں کے ذریعہ ان کو مارا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بھوس کی طرح سے بالکل بیکار اور بے جان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین دراصل اس صورت کے ذریعہ مکہ والوں کو اپنی احسانات یاد دلا رہا ہے۔ جس اللہ نے تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے بنائے ہوئے گھر کی حفاظت کی، اور وہ بھی پرندوں کے ذریعہ، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعہ، تو اس بیت کا اور گھر کا رب ایک ہی ہے، اللہ ہے۔ تم لوگوں نے ایک اللہ کو مصیبت کے وقت پکارا تھا، تو اب تم، جب اللہ رب العالمین نے تمہاری حفاظت کی، تمہیں امن و امان میں رکھا، تو اب بھی تم ایک اللہ کو پکارو اور ان دیوی دیوتاؤں سے مانگنے اور ان کی عبادت کرنے سے باز آ جاؤ۔ گویا اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کا درس دیا ہے، اور مکہ والوں پر خاص طور پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اپنے خاص انعام اور اکرام کا تذکرہ کیا اور احسان جتایا ہے۔ ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ انسان مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، کم سے کم کافروں اور مشرکوں سے گیا گزرا نہ ہو جائے۔ مصائب اور مشکلات میں وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور ہم مسلمان ہیں، سنی ہیں، دیندار ہیں، مصائب اور مشکلات میں کبھی خواجہ کو، کبھی غوث پاک کو، کبھی کسی کو، کبھی داتا کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ رب العالمین کو ہم بھول جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے غوث پاک بنایا؟ ان کا نام غوث پاک کس نے رکھا؟ ظاہر ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کسی آدمی کے بارے میں کہنا کہ یہ پہنچا ہوا اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ رب العالمین اس کی دعائیں سنتا، باتیں سنتا ہے، اور اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا یہ واسطہ ہیں، آخر لوگ کہاں سے کہتے ہیں؟ شاہ عبد القادر جیلانی عام لوگوں کی طرح سے وہ بھی ایک انسان تھے، اور جو لوگ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دستگیر سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حنبلی تھے، رفع دین بھی کرتے تھے، زور سے آمین بھی کہتے تھے، اور آج بہت سارے لوگ رفع دین اور
زور سے آمین کہنے والوں کو برا بلا کہتے ہیں، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آخر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مذہب اور اس طریقے کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر لوگ انہیں کیوں پکارتے ہیں؟ کیا انہوں نے کہا ہے یا کسی نے ان کے بارے میں کہا ہے؟ یہ سب شیطان کے وساوس ہیں۔ اور علامہ محدث کبیر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، وَمَا أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرَهْبَانُهَا، دین کو برباد نہیں کیا مگر بادشاہوں نے۔ لوگوں کو الٹے سیدھے کاموں میں لگا دو، لڑاتے رہو، اللہ رب العالمین کے بجائے دیوی دیوتاؤں کی طرف ان کا رخ پھیر دو، حکومت کرتے رہو، اور غلط قسم کے برے قسم کے علماء اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگوں کے دین کو بگاڑتے رہے۔ تو دین کو برباد کیا ہے بادشاہوں نے، غلط قسم کے بادشاہوں نے، اور دین کو برباد کیا ہے غلط قسم کے علماء نے۔ لیکن بادشاہ اور علماء ہی ہیں جو دین کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اور ہمیں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مقولہ یاد آ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، اگر میں نے دنیا کے لیے سب کیا ہے جو کر رہے ہیں تو میری موت جلد لے آ۔ لیکن ظاہر ہے وہ مجاہد تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی عمر کو بھی دراز کیا، ان کی اولاد اور احفاد کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے برکت دیا، اور اللہ رب العالمین اس مملکہ کو، بحرین کو اور دوسرے ممالک کو توحید کے اوپر قائم و دائم رکھے، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال کسی کے پاس ہو تو کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال جو ہے نا وہ درس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ فرمائیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، جیسے یہ یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، لیکن اس میں گانا بجانا نہ ہو، موسیقی نہ ہو۔ لیکن انہوں نے دیکھا نا وہ جیسے فلم ہوتی ہے ویسے یوسف علیہ السلام کی شکل بھی بنایا ہے۔ ہاں جی، یہ سب غلط ہے، سراسر غلط ہے، یہ سب تو اس کو بھی نہ دیکھ سکتے، ان کی برابری ہو جائے گی۔ نہ دیکھیں کتابوں کے اندر ان کا قصہ پڑھ لیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب ڈرامے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ اور انبیاء کرام کی شکل بنانا یہ حرام ہے۔ جی 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 ہاں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ بارک فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ میرا سوال تھا، غوث اعظم کا مطلب کیا؟ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، تو غوث پاک یا غوث اعظم کی سب سے زیادہ بڑے مدد کرنے والے ہیں۔ میں ابھی ہمارے شیخ صلاح زیانی نے بھی میرے پاس ایک وہ بھیجا ہے، تو دکتور ربی یہ مدینہ میں ہوتے ہیں، یہ کئی سال ہندوستان میں بنارس میں جامعہ سلفیہ کے اندر یہ استاد تھے، بلکہ انہوں نے سنن ترمذی مجھے ہندوستان میں جامعہ سلفیہ میں پڑھایا تھا۔
تو ان کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ ایک دن ایک آدمی دیندار آدمی مولوی نما ان کے پاس ایک کتاب لے کے آیا جو شاہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں تھا. تو کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شاہ عبد القادر جیلانی کو دستگیر کیوں کہتے ہیں. تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ٹہل رہے تھے، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کا پیر پھسلا تو عبد القادر جیلانی نے اب اللہ رب العالمین کو بچا لیا پھسلنے سے. آپ بتائیں کتنا بڑا یہ شرک ہے. تو شیخ ربی کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ افسانے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان کا بیان ہے کہ اس آدمی نے وہ کتاب فوراً وہی میرے سامنے پھاڑ دی اور کہہ رہے ہیں مجھے اب تک دکھائی دے رہا کس طرح سے اس نے کتاب کو پھاڑ کے پھینکا تھا. تو شاہ عبد القادر جیلانی کو بہت سارے لوگ دستگیر بھی کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ عرش پر ٹہل رہے تھے، نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کا پیر پھسلا تو شاہ عبد القادر جیلانی نے بچا لیا. اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے ہی تھا تو عبد القادر جیلانی ایک قصہ اور بیان کرتے ہیں کہ وہ ملک الموت ان کے کچھ مریدوں کی روحیں نکال کے لے جا رہا تھا ایک جھولی کے اندر. انہوں نے جھٹک دیا اور اپنے مریدوں کی روحیں ان کی طرف لوٹا دی. سوال ہے کہ پھر وہ مرید مرے کہ نہیں مرے. اور دوسری بات ہے شاہ عبد القادر جیلانی جو اپنی جان اور روح نہیں بچا سکے تو مریدوں کی جان کیسے بچائیں گے؟ یہ سب افسانے ہیں اور شرک کی طرف لے جانے والے یہ سارے دروازے ہیں. اللہ تعالی حفاظت کرے سب کی. جزاک اللہ خیر. اللہ بارک فی. یہاں پر سوال نہیں لیکن آن لائن لوگ کچھ سوال پوچھے ہیں. ہاں پوچھتے ہیں کیا کہ ہے؟ ایک پوچھتی ہیں کہ جب لیڈیز سلون جاتی ہیں بال کٹوانے کے لیے تو ان کا جو بال جو ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے، تو اس کا کچھ لوگ غلط استعمال کر سکتے ہیں غلط چیز کے لیے، جیسے سحر وغیرہ. پہلی بات یہ ہے کہ بہتر یہ کہ خواتین سیلون وغیرہ نہ جائیں. اگر جا بھی رہیں تو اسی حد تک وہ بال کٹائیں کچھ کریں جو شریعت کے خلاف نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بالوں کو جادوگر استعمال کر سکتے ہیں جادو کے لیے. اس لیے بہتر ہے کہ وہ خود ان بالوں کو لے کے کوڑے دانی میں پھینک دیں، یا جو لوگ بال کاٹنے والے ہیں وہ فوراً پھینک دیں. وہ کسی دوسرے کے ہاتھ نہ لگنے پائیں، ورنہ جادوگر بالوں کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں. ایک سوال گڑبڑ مائک گڑبڑ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے کہتے ہیں کہ رات کو ناخن وغیرہ نکالنے یا جھاڑو وغیرہ لگانے کا، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں. کوئی جب چاہیں تب ناخن کاٹیں، جب چاہیں تب جھاڑو دیں. اگر گھر گندا ہے تو جھاڑو دیں، نہ گندا ہو تو جھاڑو دینے کی ضرورت چاہے دن میں دیں، چاہے رات میں دیں، چاہے صبح کو دیں، جب چاہے کاٹیں. نہ اس کا کوئی وقت ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سب نکال لیے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ واش روم میں مطلب ننگے پاؤں وغیرہ یا ننگے سر، اس میں کہاں تک مطلب جا سکتے ہیں؟ انسان مکمل ننگا ہو کے نہا سکتا ہے، کون سی بات ہے؟ وہ انسان باتھ روم میں گیا ہوا ہے، سارے کپڑے اس نے اتار دیے، اگر وہ ڈور بند ہے تو کوئی حرج نہیں. ہاں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ کویشچن ہے کہ جیسے سورہ ملک آپ حفظ کر لیتے ہو ہاں تو وہ ہم اپنی نمازوں میں جیسے کنٹینیوسلی پڑھتے ہیں وہ دہرائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. روزانہ؟ یعنی کہ جیسے ظہر کا ٹائم ہے ہاں پڑھ یا سکتے عصر کا ہیں، ٹائم پڑھ ہے. سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور دوسرا میرا کویشچن یہ تھا کہ سورہ جیسے ملک آپ ہو نے یا لاسٹ سورہ ملک ہو یا کوئی بھی صورت ہو یا کچھ آیتیں ہوں، انسان اگر اس لیے بار بار پڑھتا ہے کہ تاکہ اسے یاد رہیں تو کوئی حرج نہیں. سورہ ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہاں وہ ایک ٹیچر تھی، انہوں نے کہا کہ صرف سورہ ملک نہیں پڑھ سکتے نا، نہیں تو نہیں نہیں، مطلب غلط کہتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشاء کی نماز اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پڑھ کے آتے تو آ کے اپنی قوم کو سورہ بقرہ شروع کر دیتے. ایک آدمی نے ایک دن نماز چھوڑ کے چلا گیا کہ ہم تو دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، پھر اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس معاملہ گیا تو آپ نے کہا افتان و نعمات، اے معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرنے والے ہو؟ تم سبح اسم ربک الاعلی و شمس و ضحیٰ یہ سب ساری صورتیں پڑھا کرو. تو سورہ ملک کی کوئی قید نہیں، نہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے ظہر کے اندر، یا البتہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان شام کو یا کبھی پڑھتا رہے تو وہ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے. لیکن یہ خالی ایک صورت انسان پڑھے پورے قرآن کو چھوڑ دے، غلط ہے. نہیں، جیسے جو یاد ہیں آپ ہاں جو یاد ہیں، جو یاد ہیں آپ بار بار پڑھیں، کوئی حرج نہیں. سورہ ملک خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دوسرا کویشچن ہے، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جو اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو عمل ختم ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے نوافل نہیں پڑھتے ہو، لیکن میں نے حدیث سنی کہ ان کے لیے اب حج کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہو، اور ان کے لیے جیسے قربانی ہے تو اس پہ بھی ان کا حصہ ڈال سکتے ہو. تو یہ بھی تو عمل ہی ہے نا شیخ صاحب؟ پہلی بات سنی، آپ نے پردہ پوش کیوں کہا ہے؟ سیدھے کہیے انتقال ہو گیا، موت ہو گئی. انتقال. پردہ پوش کیا؟ ہاں یہ تو وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پردہ کر لیا ہے. اللہ کے رسول نے پردہ کیا ہے تو آپ کو 3 چادروں میں کفنایا بھی گیا، غسل میت بھی دیا گیا، آپ کی قبر شریف بھی بنائی گئی، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں پردہ کر لیا. دیکھیے رسول اللہ یہ بدنی عبادت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو جس کا ثبوت ہو اتنا کر سکتے ہیں بس. چونکہ حج بدل اور عمرہ بدل کا ثبوت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدقہ و خیرات ان کی طرف سے کرنے کا بھی ثواب پہنچنے کی خبر دیا ہے، علم پھیلایا ہے تو اس کا بھی. تو بدنی عبادت میں جن چیزوں کا ثبوت ہے اتنا ہی جائز ہے، اس کے اوپر دوسرے عمل کا قیاس نہیں کیا جا سکتا. دعا مثلا قبرستان میں جا کے آپ مردوں کے حق میں دعا کریں، اب کوئی جا کے وہاں قرآن خوانی کرے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے تو یہ غلط ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبرستان میں نہ تو سورہ فاتحہ پڑھا، نہ سورہ اخلاص پڑھا، نہ اور کوئی سورت پڑھی، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کیں. تو بدنی عبادت کے سلسلے میں کہ جس کا ثبوت ہو وہ کر سکتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ قربانی کر سکتے ہیں، قربانی کا بھی ثبوت نہیں خالی میت کی طرف سے، بلکہ قربانی کا میت کی طرف سے قربانی کا طریقہ ہے کہ زندہ اپنی طرف سے کرے اور مرنے والوں کو اس میں شریک کر لے. مستقل قربانی میت کی طرف سے اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ بارک فیک. خلاص ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آپ کو پوچھنا تھا کہ سورہ واقعہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ رات کو پڑھیں تو فقر و فاقہ سے بچاتی ہے، مغرب یا عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد. کیا یہ ضعیف حدیث ہے؟ پہلی بات یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ بارک فیک. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پوچھنا ہے آپ سے کہ شیعوں کی قرآن میں اور سنی کی قرآن کا تفسیر اور ترجمے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شیعہ جو ہے ان کا اپنا جو تفسیر ہے، قرآن میں تو کوئی فرق نہیں ہے، قرآن تو سب ہے، ایک ہی طرح سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مرکز الدعوہ میں تھے، ہم لوگ قرآن تقسیم کر رہے تھے بہت بڑی تعداد میں۔ سنی آتا تھا تو کہتا تھا کہ قرآن چاہیے، اور شیعہ آتا تھا کہتا تھا قرائن چاہیے، یعنی قرآن کا لفظ بھی صحیح ادا نہیں کر پاتا تھا، قرائن چاہیے۔ بہرحال ان کی تفسیر کے اندر تحریف ہے۔ مثال کے طور پر مرج البحرین یلتقیان، قرآن میں یہ مکی صورت ہے، ان کی تفسیر میں کہیں کہیں لکھا ہے بحران سے مراد حسن اور حسین ہیں۔ حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب یہ صورت مکہ میں نازل ہو چکی تھی، کہاں سے ہوں گے؟ تو ان کی تفسیر کے اندر تحریف، بلکہ سنیوں کی بعض تفسیروں کے اندر بھی تحریف ہے۔ تفسیر ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے، اور مولانا نعیم الدین مرابادی کا اس پر حاشیہ ہے، اعلیٰ حضرت ترجمہ ہے۔ اس کے اندر میں نے دیکھا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو رزق حلال کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حاشیے پہ لکھا ہوا ہے یہیں سے 30واں اور 10واں اور 20واں اور 40واں ان سب کا ثبوت ملتا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا۔ ایسے ہی تحریف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نعوذ باللہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھتے تھے، ان لوگوں نے 30 20 40واں کیوں نہیں کیا؟ غیر اللہ کے نام سے جانور کیوں نہیں ذبح کیا؟ تو یہ تحریف اللہ رحم کرے خالی ان کی تفسیروں میں نہیں بلکہ ان کی تفسیروں میں بھی ہے جو اصلی اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے بس۔ اللہ بارک فیک۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔